بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین، جس طرح سے گزارش آپ کے ساتھ بارہا میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم سب کو دعا ہے پروردگار کہ آپ تمام لوگوں کی حاجات کو بھرلائے اور بالخصوص صاحب خانہ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب اس محفل میں عالم دین موجود ہو اور خاص طور پہ جب ادب کی محفل ہو اور اس میں ایک عالم کی گفتگو بے انتہا ضروری سمجھتا ہوں. میں اسی حوالے سے میں ملتمس ہوں جناب قبلہ مولانا حسن معروفی صاحب سے، جو کہ آپ کے سامنے کا بحیثیت ایک عالم دین کا نظر آتا ہے. میں ان کی ایک اور شخصیت کو جانتا ہوں جو ایک ادبی شخصیت ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں مولانا حسن معروفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع سے متصل اپنی گفتگو فرمائیں. عظمت چہردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام باز بلند صلوات. بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کو بہت چیزوں سے نوازا ہے. اگر انسان ان چیزوں کا شکر ادا کرے تو اس کی زندگی گزر جائے گی اور شکر ادا نہیں ہو پائے گا. مگر اسی کے ساتھ ساتھ انسان میں ظاہری اعتبار سے کچھ کمیاں ہوتی ہیں. ان میں سے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں شاعر نہیں ہوں. بالکل شعر سمجھ لیتا ہوں، لیکن کہا جاتا ہے کہ المعنی فی بطن الشاعر، جو شعر کہتا ہے وہی جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بھی اس حد تک پہنچے یا اس اساق تک پہنچے جو شاعر کہہ رہا ہے. میرا کام میں 50 سال سے بول رہا ہوں. کام بول نہیں ہے تو بہت دیر تک بول سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا حق ضائع ہو جائے گا. اور خصوصاً مولانا بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت بہرحال دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سنا جاتا ہے، وہ آپ کو بہتر سنائیں گے انشاءاللہ. ادب سے متعلق میرا موضوع یہ دیا گیا ہے کہ مذہب میں ادب کا دخل اور رسائی ادب کا کردار، یہ موضوع ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لفظ ادب جب بولا جاتا ہے تو یہی الف دال بے ہی ہے، مگر دو معنوں میں بولا جاتا ہے. ایک وہ ادب جو تقریر اور تحریر میں لفظوں کی وضاقتہ، اس کا مسجع اور مقفع بنا کر کے تحریر کرنا، ایک یہ ادب ہے. اور دوسرا ادب انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، رہنا سہنا، یہ سب بھی ادب ہی میں ہے. لیکن شاید ایک طرف توجہ نہ ہو آپ ذرا، میں توجہ کر رہا تھا مجھے نہیں ملا. اگر میں غلط ہوں گا تو مجھے بتا دیجیے گا. جو زندگی سے متعلق ادب ہے اس کی جمع آتی ہے، کہیں گے آداب. زندگی سے متعلق جو ادب ہے اس کی جمع آتی ہے آداب. لیکن جو تحریر و تقریر سے متعلق ادب ہے اس کی جمع نہیں ہے، اس کی جمع نہیں ہے. غور کیجیے گا کبھی. اور اس کی وجہ کی طرف ظاہر میری اس تقریر میں نہیں کہہ سکتا ہوں،
اس لیے ادب کے جاننے والوں کی تو جمع آتی ہے کہ وہ ادبا ہو سکتے ہیں، ان کی جمع ہے، ادیب ایک ہے، ادبا ہیں بہت سارے، لیکن ادب ایک ہی ہے، ادب جو ہے ایک ہی ہے، اس کی جمع نہیں ہے۔ پر غور کیوں کیسے یہ بھی کہنے کی بات ہے، مگر سمجھیے گا، جاننے کی ضرورت ہے، میں اس وقت نہیں ذکر کروں گا۔ ادب لے لیں آپ تو میرے مذہب میں ادب، اگر مذہب میں ادب کا دخل کیا ہے، میں نہیں سمجھ میں آیا کہ کون سا ادب، یہ تحریر و تقریر والا ادب یا رہن سہن والا ادب۔ تو اگر مذہب سے متعلق کر کے دیکھوں، میں اپنا جتنا سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ادب رہن سہن سے متعلق ہے، تو یقین کیجئے کہ مذہب کی ابتدائی ادب سے ہوتی ہے، مذہب ادب سکھاتا ہی ہے۔ جاہلیت بے ادبی کا نام ہے، اور اس میں ادب آ جائے تو مذہب پھیلنے لگتا ہے۔ تو یہ رہن سہن کے آداب، اس کی جمع آتی ہے، اس کے آداب ہو سکتے ہیں۔ البتہ ایک اور بھی میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، مگر یقیناً سوچنے کے لیے ہے، ممکن ہے آپ بھی سوچیں کہ بات صحیح کہی گئی ہے، لیکن اسے بات اعتبار سے کمی ہو جاتی ہے۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں اخلاق و ادب، اخلاق و آداب جمع کے ساتھ بولتے ہیں، آداب و اخلاق مثلا، مگر اس دونوں لفظ کو بول کر کے ہم مترادف بولتے ہیں اسے، یعنی جو معنی ادب کا ہے وہی معنی اخلاق کا ہے یا نہیں۔ بظاہر اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو آداب و اخلاق جو ہیں مترادف ہیں، ایک ہی معنی میں ہم بولتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت اور واقعی اپنی جگہ جہاں وہ استعمال کیا گیا ہے وہاں سے معنی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو دونوں الگ الگ ہیں۔ آداب ہمیشہ زمانی اور مکانی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، آداب جو ہے ہمیشہ زمانی اور مکانی ہوتے ہیں، اخلاق جو ہے ہمیشہ آفاقی ہوتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ تو یہ آداب اخلاق بولے جاتے ہیں مترادف، مگر واقعی معنی میں جو ہیں الگ الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ کے آداب بالکل الگ ہوں اور لندن کے آداب بالکل الگ ہوں۔ لکھنؤ میں کسی مہذب جگہ جانے میں جو سر کو ڈھانک لینا ایک ادب ہوتا ہے، یہاں کے مہذب آداب میں سر سے ٹوپی اتار لینا ادب ہوتا ہے، مگر ہیں یہ آداب بالکل اس کے برخلاف ہو جاتے ہیں آداب۔ یہ آداب ہیں، یقیناً مذہب میں آداب کا بے انتہا ادب کا بے انتہا دخل ہے، اور رسائی ادب کو دیکھا جائے تو ہمارے یہاں رسائی ادب اگر اس کی شکل صورت ہی کو دیکھ لیں رسائی ادب کے سلسلے میں تو وہاں آداب ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ان آداب میں اگر دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں مرثیہ خوانی ہوتی ہے، البتہ تحت اللفظ مرثیہ ایک بالکل الگ طریقے سے ہوتا، اس کے آغاز تو اسی سے ہوا ہی ہے، تحت اللفظ ہی سے ہوا ہے، اور مرثیہ خوانی انشاءاللہ اس موضوع پر مولانا گفتگو کریں گے، چونکہ ان کا موضوع ہے، میں اس کو نہیں چھڑنا چاہتا ہے۔ آداب اس کو دیکھیں، ہمارے یہاں مجلس کا آغاز ہو، مجلس کے آغاز کے ساتھ ہی دیکھیے ایک تہذیب ہوتی ہے کہ نہیں بے سیاہ فرش لگایا جانا چاہیے، اس کے ساتھ ایک جو ہے تکیہ سا رکھا جاتا ہے جس میں ایک بہت سے اچھے حروف یا کچھ نہ کچھ الفاظ یا پنجتن پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہ مثلا رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے مرثیہ پڑھنے والے یا سلام و سوز پڑھنے والے بیٹھتے ہیں، تو تحت اللفظ اور خالی مرثیہ کہنا دونوں فرق ہوتا ہے تہذیب میں، آداب میں دیکھا جائے۔ یہ مرثیہ شروع ہو گیا ہے، مرثیہ خوانی یعنی وہ سوز و سلام، جس کو کہتے ہیں سوز و سلام شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے آداب ہوتے ہیں کہ اس کے یہ نشست و برخاست کے وہ آداب ہیں۔ مثلا اب تو تحت اللفظ کا ہمارے زمانے میں تو میں اپنی ہی بات کہہ رہا ہوں، لکھنؤ میں ہوتے ہوئے بھی تحت اللفظ کے
शाद व नादिर जो है कहीं न कहीं मजलिस सुनने को मिली है। इतने दूर हो गए तो लफ्ज़ के मर्ज़िया ख़ानी से हैं अभी, हम हैं अभी, लेकिन उमूमी तौर से ऐलान कि जिसके लिए लोग जमा हों, जो हम सुनते थे मीर अनीस के लिए, सुना है हमने मीर अनीस के लिए, और उस ज़माने के लोगों से सुना जो शायद उस दौर से बहुत करीब थे, ये कि जब वो मसलन पढ़ते थे तो उस पढ़ने में जो तस्वीर कशी होती थी इतनी हकीकत से करीब होती थी कि अगर वो इशारा करें किसी बात को कहने के लिए कि वो हुआ, वो आया, तो लोग यकीनी तौर पर महसूस कर लेते थे वो, जैसे कि वो शेर आया तो जैसे डर कर देखने कि वो शेर आ गया मसलन, वो शेर आया कह करके मसलन। ये उनके पढ़ने का अंदाज़ होता था, वो कैफियत होती थी। बहरहाल उसके आदाब थे। मैं अपनी बात धीरे धीरे मैं कहता हूँ, मामूलन मैं अपनी गुफ्तगू जो अपने कद से बड़ी नहीं करता, मगर कभी कभी अपने कद से बड़ी होने लगती है तो मुझे खुद खजालत होने लगती है। मैं देर तक ना पढ़ूँ अपनी बात से कि इन आदाब को, ये रसाई अदब का दखल है हमारे मज़हब में कि अमली तौर से बच्चा भी जब मजलिस में आ रहा होगा और मर्सिया शुरू हो गया मसलन, अब उसका एक अदब हो गया, एक तहजीब सिखा रहा है, ये अदब उसको सिखा रहा है। मैं उसके अदबियत की तरफ तहरीर व तकरीब करने गया, मगर ज़िंदगी के अदब की तरफ मैंने, चूँकि इस मौजू मैंने इसी को आगाज़ किया है कि उसका एक अदब में मर्सिया शुरू हो गया, उसके आदाब में पहले से किस तरीके आगाज़ किया जाए। और यकीन कीजिए कि ये मज़हब से करीब लेकर के आता है माशरे को। इसीलिए मामूलन में मेरा काम जिक्र करनी है तो उसमें कहता हूँ कि हमारे वो बच्चे जो फ़र्श अज़ा पे आते हैं, वो आते नहीं हैं, मैं तो कहता हूँ कि ज़हरा उन्हें बुलाती है, उन्हें बुलाती हैं, यकीन कीजिए उन्हें बुलाती हैं। और मैं वालिदैन से ये कहता हूँ मामूलन कि अगर आदाब ज़िंदगी व मज़हब को सिखाना है तुम्हारे बग़ैर तो फ़र्श अज़ा पे लाया करो, फ़र्श अज़ा पे लाया करो। यकीन कीजिए कि यहाँ से वो अदब सीखता है कि वही जवान हो करके अगर कहीं भटकने भी लगे तो फिर जनाब ज़हरा उन्हें पलटा करके वापस यहीं ले करके आती है। इसलिए इन अदब से, इन आदाब से जो फ़र्श अज़ा के होते हैं दूर नहीं रखना चाहिए है, उन्हें ले कर के आना चाहिए है। बच्चा समझेगा क्या, जानेगा क्या, इसे आप छोड़ दें, बताएगा कौन, सिखाएगा कौन, उस पर एतबार करें आप। और ये आदाब हैं मजलिस के, फ़र्श अज़ा के, इन आदाब को जहन में रखिएगा तो इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्ल मज़हब से करीब और उम्मीद रखते हैं कि हमसे बेहतर मजहबी होगी अगर हम इन फ़र्श अज़ा से करीब रखेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।